رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جو گزشتہ کئی دنوں سے بات چل رہی ہے، آج میرے کلپ کے جواب میں مولانا محمد سعید احمد اسعد کا کلپ مجھے کچھ دیر پہلے دیکھنے کو ملا۔ میں تو اس امید میں تھا کہ ان کی طرف سے مناظرہ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، مگر انہوں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی اس میں پھر جو ہے اس بات کو ٹال دیا اور الٹا مجھے الزام دے رہے ہیں کہ یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شرائط وہاں پر طے ہو جائیں گی، یہ مناظرہ نہ کرنے والی باتیں ہیں۔ حالانکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر ضرور کوئی شرائط باقی رہ گئی ہیں اور وہ آپ چاہتے ہیں تو آپ لکھ کر بھیج دیں، ہم اپنے نقطہ نظر کا اس پر اظہار کر دیں گے۔ لیکن آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے بہت تھوڑی سی، اس کے اندر انہوں نے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے موضوع کا تعین ضروری ہے، حالانکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ موضوع کیا ہے اور کب سے معین ہے، اور اس کے تعین کے بعد ہی تو آپ کی طرف سے علماء اہل سنت کو مناظرہ کا چیلنج کیا گیا تھا۔ تو موضوع تو پہلے معین ہے، لیکن آپ نے آج موضوع کے معین نہ ہونے کی دلیل بھی ساتھ بیان کی۔ آپ نے کہا کہ مجھے تم نے اہل سنت سے ابھی تک خارج نہیں کیا، مجھے کافر یا گمراہ نہیں کہا، تو پھر مناظرہ کس چیز کا؟ یعنی تمہارے نزدیک موضوع کے تعین کے لیے اور بالخصوص مناظرہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کسی سے مناظرہ کرے وہ اسے پہلے کافر سمجھے یا کم از کم گمراہ سمجھے یا اہل سنت سے خارج سمجھے۔ اور یہ آپ نے اتنے واضح الفاظ میں کہا جیسے کوئی علم مناظرہ کا یہ کوئی طے شدہ ضابطہ اور طے شدہ قانون ہے۔ حالانکہ جب آپ نے چیلنج کیا تھا علماء اہل سنت کو، تو آپ نے کیا علماء اہل سنت کو کافر سمجھ کے انہیں مناظرے کا چیلنج کیا تھا؟ چونکہ آپ کے بقول تو مناظرہ تب ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو پہلے کافر سمجھا جائے۔ تو یہ آج ایک جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے، اس پر میں تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہتا ہوں کہ مناظرہ جو ہے وہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے، اور مناظرہ رب ذوالجلال نے خود اللہ کے دربار میں انبیاء کرام علیہم السلام کا مناظرہ ہوا۔ یعنی اتنا یہ مقدس عمل ہے نبیوں کے درمیان۔ اب ایک نبی دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کر رہے ہوں تو کہاں گیا آپ کا قانون؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو مناظرہ کی تعریف ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مناظرہ رشیدیہ ہو، وہ آداب البحث ہو امام سمرقندی کی، وہ دستور العلماء ہو،
وہ التوقیف علی مہمات التعاریف ہو، کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، اس میں مناظرہ کی جو تعریف ہے، توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، کہ مناظرہ یہ ہے کہ متخاصمین کا، جن کا ایک دو چیزوں کے درمیان نسبت میں جھگڑا ہے، بین الشیئین، نسبت کے اندر جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان کا اظہار ثواب کے لیے توجہ کرنا، توجہ المتخاصمین، نظر کرنا، دلائل دینا، یہ ہے مناظرہ۔ توجہ المتخاصمین فی النسبہ بین الشیئین، مناظرہ کی کہیں بھی یہ تعریف نہیں ہے توجہ المخالفین فی المذہب فی النسبۃ بین الشیئین، کہ جن کا مذہب آپس میں جدا جدا ہو، ان کا کسی چیز کے لحاظ سے دلائل دینا، یعنی اختلاف فی المذہب، اختلاف فی المسلک، یہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو، مذہب بھی جدا جدا ہو، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس نے، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، تو اب مذہب جدا جدا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مذہب جدا ہی ہوں تو مناظرہ ہو۔ مناظرہ جو ہے وہ ہم مسلک، ہم مذہب لوگوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، جو تعریف مناظرہ رشیدیہ میں ہے اور دیگر کتابوں میں، اور ایسے ہی یہ التوقیف علی مہمات التعریف، اس کے اندر ہے۔ یہ دستور العلماء میرے پاس موجود ہے، شیخ عبد النبی بن عبد الرسول احمد نگری، ان کا جو لکھا ہوا دستور العلماء ہے، اس کی 3 جلد کے اندر انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی اور یہی تعریف لکھی کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے، توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب۔ ایسے ہی التعاریف کے اندر شیخ عبد الرؤف مناوی جو ہیں، انہوں نے التوقیف علی مہمات التعاریف میں یہ تعریف کی مناظرہ کی، النظر بالبصیرۃ من الجانبین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، یعنی انہوں نے متخاصمین کی جگہ جانبین بولا، کہ جانبین کا دو چیزوں کے درمیان نسبت کے لحاظ سے متوجہ ہونا اور اظہار ثواب کے لیے اس نسبت پر جو ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق اپنے دلائل دینا۔ تو اس کے مطابق آپ نے جو آج دستور بیان کیا وہ بالکل اصول بحث اور مناظرہ میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے ایک مناظر دوسرے کو گمراہ قرار دے، کافر قرار دے، اور پھر اس کے بعد مناظرہ شروع ہو سکے۔ یہ جو شرط آپ نے بنائی ہوئی ہے مناظرہ کی، مناظرہ رشیدیہ میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ رشیدیہ سے ہی دیکھ لیتے، مناظرہ رشیدیہ میں ایسی کسی شرط کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور میں نے دیگر بھی جو آداب بحث ہیں ان کے حوالے آپ کے سامنے رکھے۔ ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ مطالبہ، اس کی معقولیت کتنی ہے۔ مناظرہ جو ہے یہ لفظ ہے باب مفاعلہ، اور اس کے لیے جانبین کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر میرا آپ کو کافر قرار دینا مناظرے کے لیے ضروری ہے، تو آپ کا بھی مجھے کافر قرار دینا ضروری پائے گا، کیونکہ تبھی تو مساوات ہوگی اور تب مناظرہ جو ہو سکے گا۔ تو آپ، ظاہر ہے کہ میرے بارے میں کوئی ایسا فتویٰ نہ آپ نے دیا ہے اور نہ آپ کو مطلوب ہے اور نہ میں نے کوئی دیا ہے، تو یہ آپ کی طرف سے جو آج یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ کو گمراہ قرار دیا جائے، کافر قرار دیا جائے اور پھر مناظرہ ہو، یہ تو پھر جانبین سے ہوگا،
اور یہ تو ایک نیا مسئلہ اس میں بن جائے گا، اصل مسئلہ جو ہے وہ سائڈ پہ رہ جائے گا۔ اور جو کام انبیاء علیہ السلام آپس میں کریں اس کے لیے یہ شرط لگانا جو آپ لگا رہے ہو، کتنی عجیب بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں مناظرہ ہوا، اب وہ دونوں ایک دوسرے کو نبی مانتے ہیں، اتنا اونچا ان کا مقام ہے اور مناظرہ بھی کر رہے ہیں۔ اب اس سلسلہ میں صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 2652۔ اس میں یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ علیہم السلام، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں مناظرہ کیا۔ کہاں؟ عند ربہما، اپنے رب کے پاس۔ اب یہ آگے لمبی وضاحت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن یہ واضح لفظ ہے کہ اپنے رب کے پاس دونوں نے مناظرہ کیا۔ فحج آدم موسیٰ، تو سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ تو اب یہ مناظرہ ہے اور دونوں عام مومن یا ولی نہیں، دونوں تو نبی ہیں اللہ کے، اور اس کے باوجود ان کے درمیان مناظرہ ہوا۔ وہاں تو یہ نہیں مطالبہ کیا گیا کہ پہلے معاذ اللہ ایک دوسرے پہ فتویٰ لگائے اور مناظرہ بھی اللہ کے دربار میں ہوا۔ تو ہم تو اس نبوی مناظرہ کے لحاظ سے جو امت کے اندر آگے طریقہ چلا اس کے قائل ہیں، اور اس کے لحاظ سے آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس تو قرآن ہے، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہے، جو اصول ہم بیان کر رہے ہیں۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں کہ جہاں یہ ہو کہ مناظرہ کے لیے پہلے تکفیر ضروری ہے یا تضلیل ضروری ہے، اور پھر کوئی حدیث پیش کریں۔ اب اس حدیث کے ترجمہ کے لحاظ سے اگر آپ کو کوئی تحفظات ہوں تو ویسے تو ہر شارح نے جو مسلم کا ہو، وہ مشکات میں حدیث آئی ہے، احتجاج کا لفظ بولا کہ انہوں نے دلائل دیے۔ اور اگر آپ اپنی قریب ترین بولی میں سمجھنا چاہیں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشیاء جو ہے اس کے اندر ترجمہ موجود ہے، اور انہوں نے جہاں جو لفظ بولا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں فارسی میں۔ اس حدیث کے تحت انہوں نے یہ لکھا، لفظ کے ترجمہ کے لحاظ سے چند الفاظ ان کے بولنا چاہتا ہوں۔ زیرا کہ این محاجہ و مناظرہ ایشاں در عالم حقیقت بود، مناظرہ ایشاں کہ ان دو انبیاء علیہ السلام کا محاجہ اور مناظرہ یہ عالم حقیقت میں تھا۔ لہذا حدیث کے ترجمے میں جو میں نے لفظ مناظرہ استعمال کیا تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ آپس میں انبیاء علیہ السلام کا مناظرہ ہوا رب ذوالجلال کے دربار میں۔ اور اگر آپ مزید قریب آنا چاہتے ہیں اپنی اردو زبان کے اندر تو حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو ترجمہ ہے مشکات شریف کا، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ حضرت آدم و موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے نزدیک مناظرہ کیا تو آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر غالب رہے۔ اب انہوں نے ترجمے میں واضح طور پر یہ کہا کہ احتج آدم و موسیٰ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے آپس میں مناظرہ کیا۔ تو اس بنیاد پر یہ مختصر گفتگو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو شرط مناظرہ آپ قرار پا چکے ہیں، اور میں اگر کہوں کہ یعنی مناظرے سے فرار کا رستہ اختیار کرنے کے لیے تو یہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے ابھی آپ سے بڑی توقع وابستہ ہے کہ آپ ضرور مناظرہ انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن اب یہ بات عام لوگ جو ہیں
جن تک پہنچی ہے وہ، اور خود اب جو میں آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک عمل ہے، اور اس کے لیے شرط نہیں جو آپ شرط بنا رہے ہیں، نہ اصول کی کتابوں میں نہ شریعت میں، تو اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم آپ کو دھکا دے کے اہل سنت سے باہر نکالیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انتشار ہے وہ ختم ہو، اور جو تشویش ہے عوام کے اندر وہ دور ہو جائے، اور کتنے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ آپ کی طرف سے اعلان ہو تاریخ کا، اور آپ پھر آگے ٹال دیتے ہیں۔ تو مناظرہ کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ خود اپنے ہم مسلک علماء اور ائمہ سے مناظرہ کرتے تھے۔ یہ دیکھو میرے پاس ہے جامع المسانید، جس کو مسند خوارزمی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو کئی جلدوں پر یہ کتاب ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مسانید کو اس میں جمع کیا گیا، جو آپ نے احادیث مسند روایت کی ہیں۔ اس کے اندر آپ کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر 34 پر، کہ آپ نے قرآن و سنت سے کیسے فقہ کو اخذ کیا، تو لکھا ہے وَكَانَ قَدْ وَقَعَتْ لَهُ وَاقِعَةٌ شَاوَرَهُمْ وَنَاظَرَهُمْ وَحَاوَرَهُمْ وَسَأَلَهُمْ۔ پیچھے یہ ذکر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو ریسرچ بورڈ تھا، ان الامام اجتمع معه 1000 من اصحابہ، اس میں 1000 سینئر فقہا موجود تھے، اور اجلہم و افضلہم 40 قد بلغوا حد الاجتہاد، ان میں سے 40 وہ بھی تھے جو خود بھی مجتہد تھے آپ کے اس بورڈ کے اندر۔ اب ان سے آپ جن کے تقوی پر، پارسائی پر، جن کے صحیح العقیدہ ہونے پر، جن کے علم پر امام صاحب کو پورا اطمینان ہے، انہیں اپنے بورڈ میں شامل کیا۔ اب ان سے کہ جب کوئی واقعہ آتا، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا، تو آپ ان سے کیا کرتے؟ یہاں لکھا ہے شاورہم، ایک تو مشاورت کرتے، کچھ مسائل اسی سے حل ہو جاتے، اور پھر کچھ مسائل کیسے ہیں ناظرہم، آپ ان سے مناظرہ کرتے۔ یہ باب مفاعلہ ہے، اسی کا مصدر مناظرہ ہے۔ ناظرہم فاعل ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم کی ضمیر راجع ہے 1000 جو علماء مستند ائمہ تھے اس فقہ بورڈ کے اندر، ان کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ مناظرہ کرتے تھے مسائل پر اظہار ثواب کے لیے۔ اب وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ امام پہلے ہمیں کافر قرار دو تو پھر ہم سے مناظرہ کرو، ورنہ تو مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی اس کی اگر مثالیں دینے جائیں تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ اب یہ کتاب ہے مناظرہ بین البخاری و مسلم، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ امام مسلم نے کہا کہ بخاری صاحب پہلے مجھے کافر قرار دیں یا گمراہ قرار دیں یا اہل سنت سے نکالیں، اور پھر اس پر یہ لفظ کا اطلاق لوگوں نے جائز سمجھا ہو۔ تو اس لیے یہ کوئی شرط نہیں جس شرط کو آپ ضروری سمجھ رہے ہیں، اور اس کے لحاظ سے آپ نے اپنا بالکل یعنی لفظوں کے بڑے بخل کے ساتھ چھوٹا سا کلم اس قوم کے لوگوں کو دیا جو آپ کی تفصیلی گفتگو سننے کے منتظر تھے، اور بالخصوص جتنی بھی ہم نے گزارشات کی تھی کہ ان کے لحاظ سے وضاحت بھی آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے تو سرے سے یعنی ایک ایسا رخ دیا ہے بات کو کہ سارے حیران رہ گئے ہیں کہ ابھی تک موضوع ہی معین نہیں ہوا۔ تو اس سلسلہ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو میرا دوسرا کلپ تھا، آج یہ تیسرا کلپ ہے، یہ بھی ناظرین ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر بھی میں نے وضاحت کی اور اب بھی کر رہا ہوں، اور میرا اس کے اندر آج مجھے مختلف علماء و مشائخ کے فون آئے کہ یہ مسئلہ کسی طرح اندر بیٹھ کے 1 to 1
حل ہونا چاہیے. تو میں نے کہا جب مسئلہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم دو بندوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے پوری ملت کا، مسئلہ ہے پوری قوم کا. اور اس موضوع کو عوام میں اٹھا کے وہ لائے ہیں، اور یہ سال ہر سال سے چل رہا ہے، اور پھر انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور ہم نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے. اور قبول بھی خود نہیں کیا، وہاں کے مستند علماء نے رابطہ کیا. اور پھر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ، یعنی اکثر لوگ تو ویسے ہی کنی کترا رہے ہیں کہ کیونکہ گالیاں پڑیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگوں کے اندر متنازع بن جائیں گے، فلاں کے ماننے والے پھر تقریر پہ نہیں بلائیں گے، یا یہ وہ، اس طرح کی صورتحال کا بھی کچھ لوگوں کو سامنا ہے. لیکن ہم نے جس طرح حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر سٹینڈ لیا تھا دلائل کے لحاظ سے، اور بڑے بڑے برج گرائے تھے، تب جا کے قافلہ کو چلنے کے لیے رستہ ملا تھا. تو اس وقت صورتحال مسلک کی بڑی دیگرگوں ہو چکی ہے کہ خود بہت سے ایسے لوگ جو اسی مسلک سے عزت پانے والے ہیں، جب ان کی کچھ اپنی پہچان بن جاتی ہے تو اسی مسلک پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے فکر مستقیم کا جو تازہ شمارہ ہے، اس میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، بلکہ اداریہ ہے فکر مستقیم کا، آپ سارے حضرات اس کو پڑھیں، کہ مسلکی بغاوت کا مقدمہ. اس میں نے اپنے درد دل کا اظہار کیا کہ سواد اعظم اہل سنت کے نظریات پر کس طرح حملے ہو رہے ہیں اور حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے. تو موضوع کے لحاظ سے آپ نے خود اپنی تحریر بھیجی، اب وہ تحریری موضوع ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے کئی کلپ ہیں جس کے اندر آپ نے، اور میں نے پھر رات یہ بتا دیا کہ یہ جو کچھ تمہارا لکھا ہے موضوع یہ ہے، تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. تو توجہ المتخاصمین فی النسبۃ، مناظرے کا ڈھانچہ پایا جائے گا اور آگے مناظرہ شروع ہو جائے گا. باقی آپ یہ کہیں کہ مناظرہ کا موضوع مختصر ہوتا ہے، تو لمبا تو آپ نے کیا، یعنی 6 سکے لکھ کر آپ کو اتنے سالوں میں کوئی ایسا چھوٹا جملہ ہی نہیں ملا کہ جو تمہارے پورے مطلب کی عکاسی کر سکے اور موقف اور نظریے کی عکاسی کر سکے. تو اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کی یہ مجبوری ہے کہ آپ کو جب لگتا ہے کہ فلاں امام کا یہ قول میرے خلاف ہے تو آپ وہاں سے تھوڑا سا موڑ کے آگے گزرتے ہیں، پھر آگے سے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی نئی چیز بیان کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف ٹرن کر کے اس طرح زگ زیگ طریقے سے آپ نے کچھ 6 نکات بنائے. تو آپ نے لمبے کیے. مجھ سے پوچھو تو میں ایک جملے میں آپ کو موضوع بتا دیتا ہوں، اور اس موضوع کے لحاظ سے آپ سوچ لیں. میرا یہ موقف ہے، اور میرا نہیں، اہل سنت و جماعت ائمہ کا یہ موقف ہے کہ ان نبینا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیا. ان نبینا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیا، کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی ہیں. اب یہ موضوع ہے، اگر پہلے آپ خود اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکے، آپ کا موقف ہے 40 سال کے لحاظ سے بالخصوص آپ بیان بھی کر چکے ہیں، اور دیگر بھی بہت سی اس میں آگے پیچھے کی باتیں ہیں، تو لم یزل آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہمیشہ سے نبی تھے. آپ کو تو بڑا لمبا گیپ درمیان میں آپ نے بیان کیا ہوا ہے. تو میں نے بیان کر دیا، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیا. مختصر جامع یہ موضوع ہے. بین الشیئین جو نسبت ہے نبوت میں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نسبت ثبوتی ہے میرے نزدیک دوام کے لیے،
اور تمہارے نزدیک نہیں ہے۔ اب تم دعوے دار ہو، چیلنج تم نے کیا، تم نے یہ ثابت کرنا ہے جو تمہارا موقف ہے، اور تم نے وہ لکھ کے بھی دیا ہوا ہے اتنی سطروں میں، اور میں جو بول رہا ہوں میں نے یہ ثابت کرنا ہے اور تمہاری دلیلوں کا جواب دینا ہے۔ اب آپ کے کہنے پر میں نے تمہارے والا کام بھی خود ہی کر دیا، یعنی جو آپ نے اپنا موضوع بنانا تھا میں نے یعنی آپ کے وہ پوائنٹ ان میں آپ کی آسانی کے لیے میں نے موضوع بتا دیا کہ میرا موقف یہ ہے اور آپ کا یہ نہیں ہے، اور آپ خود لکھ کے دے چکے ہیں آپ کا یہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب۔ تو اس سے ان علماء و مشائخ سے بھی میری درخواست ہے جو اس سلسلہ میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ وہ سارے کوشش کریں کہ یہ مناظرہ ہو، مناظرہ ہوگا، اور یہ طریقہ ہے ہمیں امت کو دیا گیا کہ جب کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو مناظرہ ہوگا تو نکھر کے نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر مناظرہ نہیں ہوگا تو پھر کئی سالوں سے پہلے بھی ایسی مسئلہ چل رہا ہے اور اس سے پھر آگے بہت سے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، میں تو بالکل مسکراتے مسکراتے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لحاظ سے بات کرنی ہے، اور اتنا خوبصورت عقیدہ ہے، یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لحاظ سے گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ میں نے جو لفظ بولے ہیں اس پر ہم دلائل پیش کریں گے، اور امت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کامیابی ملے گی اور یہ تشویش معاشرے سے دور ہو جائے گی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔